الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا منبع بن کے آئے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات مبارکہ میں دو بنیادی طرح کے اعمال اور افعال کو سرکار فرمایا۔ وہ کام جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں، نیکی شمار ہوتے ہیں، جن پہ اجر ملتا ہے اور جن میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ کام کرنے کا حکم دیا، ان کی تعلیم دی۔ اور وہ کام جو اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، گناہ کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا موجب ہوتے ہیں، انسان کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان اعمال سے متنبہ کیا، خبردار کیا، باز رہنے کی تاکید کی، تلقین کی، ان کے متعلق بھرپور تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال اور افعال کا تذکرہ فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تو نہ تھے۔ توجہ کے ساتھ یہ بات بڑی سننے اور سمجھنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود آپ کے جو امتی تھے وہ کون تھے؟ بولے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، ان کی ذات پر، ان کی بابرکات شخصیات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے افعال کا، اعمال کا تذکرہ فرمایا جو صحابہ میں موجود نہیں تھے، لیکن امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ میرے بعد
میری امت میں یہ برائیاں جنم دیں گی، یہ کام آئیں گے، یہ گناہ مختلف اشکال میں، مختلف صورتوں میں ان کے درمیان موجود ہوں گے، اور قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ہی ان اعمال کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کر دیا، ان اعمال کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ یہ برائیاں، یہ گناہ تم میں آنے والے ہیں، ان سے بچ کے رہنا، ان سے خبردار۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کو کم و بیش 1450 سال گزر چکے ہیں۔ وہ پیشین گوئیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے حوالے سے کی تھی، آج وہ حالت پوری ہوتی نظر آ رہی۔ جن برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، جن گناہوں کے حوالے سے متنبہ کیا، افسوس کی بات ہے قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، امت میں اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، لیکن وہ برائیاں جانتے بوجھتے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج انہی برائیوں میں سے صرف ایک حدیث مبارکہ، مختصر سا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز، جتنا ٹائم میسر ہے صرف ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے جن گناہوں کا، جن برائیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے ان سے باز رہنے کا حکم دیا، اللہ مجھے اور آپ کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مستدرک حاکم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، علامہ البانی نے اپنے اس کو صحیح الجامع میں بھی تحریر کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت تمام امتوں کی بیماریوں میں جمع ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ، ان قریب میری امت میں وہ تمام برائیاں آ جائیں گی جو پچھلی امتوں میں موجود تھی۔ داء الامم، پچھلی امتوں کی بیماریاں میری امت میں پائی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ داء الامم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر، انہوں نے کسی بات کو پوشیدہ نہیں رہنے دیا، ہر بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلی سمجھا اور ہم تک پہنچایا۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، داء الامم، امتوں کی بیماریاں، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے متعلق آپ متنبہ کر رہے ہیں کہ ان قریب؟ کہنے کا مقصد توجہ کے ساتھ، صحابہ میں یہ بیماریاں موجود نہیں تھی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے کہ تم نہیں، کان قریب میری امت ان بیماریوں کا شکار ہو جائے، ان گناہوں کا شکار ہو جائے۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیماریاں گنوائیں۔ توجہ کے ساتھ ان بیماریوں کو سمجھنا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلی بیماری العشب والبطر، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیماری فخر اور تکبر کرنا، یہ پہلی امتوں میں موجود تھا، ان قریب میری امت بھی اسی فخر اور تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ حضرات محترم تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، بات کو سمجھیں۔ کیا یہ فخر اور تکبر آج ہمارے ہاں موجود نہیں ہے؟ کیا یہ غرور کا جذبہ، فخر کا جذبہ اور تکبر کا جذبہ معذرت کے ساتھ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، امیر سے لے کے غریب تک، ہر شخص میں اپنی اپنی ذات میں، اپنی اپنی معاملات میں، اپنی اپنی معاشرتی حیثیت اور معاشی حیثیت کے باوجود ہر شخص کیا نام کا شکار، سادگی، نرمی، عاجزی دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہر بندہ اپنے آپ میں بھرنے کا، ہر بندہ یہ کرتا پھر رہا ہے، نہ جانے کیا ہم کھا بیٹھے۔ عجیب تلخیاں ہمارے مزاجوں میں، عجیب رویہ ہمارے، عجیب انا اور تکبر کا شکار۔ ہر بندہ اپنے آپ کو اور اپنی بات کو سب سے بڑا اونچا سمجھے، میں جو کہتا ہوں، میں جو کرتا ہوں، میری جو بات،
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری مسجدیں خالی نہیں، ہماری مسجدیں اس تکبر سے خالی بولنے نہیں رہے۔ ہماری مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پہلی صفوں میں بیٹھنے لیں، کرسی اپنی رکھ لیں، رومال اپنا بچھا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عجیب سوچ۔ اور معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم مسلمانوں کی حالت زار بتلانے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تضحیق کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف اپنی حالت بدل۔ یہ تکبر اور یہ غرور بیت اللہ میں نظر کیوں بھائی جان؟ وہاں موجود ہے، ان میں تکبر نظر آتا ہے، وہ اجمیوں کو اٹھا کر دھکے دیتے نظر آتے ہیں۔ عجیب سوچ ہے، عجیب ہماری یہ معاشرتی اور امت کی حالت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک گروہ ایک جماعت کو نہیں تھا خبر ہے کہ میری امت میں یہ بیماری ہے، ان میں فخر اور تکبر آ جائے، انا ہر وقت اپنے آپ کو میں ہی جو کہہ رہا ہوں، میری باتوں کو رد نہ کرے، میں نے جو کہا وہی صحیح ہے، جو رائے میری ہے وہی حتمی ہے، ایک دوسرے کی نہ عزت کا پاسا نہ ادب کا خیال ہے۔ عجیب ہمارا رویہ ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہے کیا؟ اس کی حیثیت کیا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، تکبر یہ میری چادر ہے، جو تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتراتا ہے، وہ مجھے رب سے چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بظاہر ہمارے لیے تو معمولی سی بات ہے نا کرنا، فخر کا اظہار کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، غرور کا اظہار، ہماری تو فیس بک ہے، ہمارے تو سٹیٹس اور ہمارے تو واٹس ایپ، سارا کچھ بڑی سی چیز ہے نا، اپنی تصویریں، اپنی پوسٹ، اپنا بڑا بن ٹھن کے لگانا، پیچھے اپنی گاڑی دکھانا، پیچھے اپنا گھر دکھانا، پیچھے اپنا علاقہ دکھانا، دو چار کو گن مین ساتھ ہے وہ دکھانا، دو چار کو کن ٹوٹے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے ساری جگہ پہ شیئر کرنا، اور یہ ثابت کرنا کہ جی میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی پائے کی چیز، میں بڑی پہنچی سرکار۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی جنت کا داخلہ۔ معذرت کے ساتھ تنقید نہیں، اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہم سب، اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں، ہمارے دل خالی ہیں، ہمارے دل تکبر سے پاک ہے، فخر سے پاک ہے، غرور سے پاک ہے، ہر وقت کرتے قریب تک۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی آنکھوں کا مشاہدہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پورا ہوتا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جن تین بندوں کی طرف اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، ان میں سے ایک وہ فقیر ہوگا جو اپنی فقیری کے باوجود غرور اور تکبر کا شکار ہوگا، باوجود مانگنے کے اتراتا ہو۔ اور میں نے ایسے کئی لوگوں کو، میں کیا ہوں، مجھ سے کہا آپ لوگوں نے مشاہدہ، 5-10 پکڑائے دھکا دے کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں، رکھ کھول، ایسے کیا بھائی جان، یہ تکبر نہیں؟ سکہ پکڑائے تو لینے سے انکار کر دیتے، 10 کا نوٹ مار رکھ، انا للہ ہے فقیر، ہے مانگنے والا، انا اس میں بھی ہے، تکبر اس میں بھی، آکڑ اس میں ہے۔ کیا ہم لوگ، حیثیت کیا ہے ہماری، حالت کیا ہے جی؟ یہ وہ بیماری جس کے متعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے خبردار کیا، میری پوری امت میں انقریب میری امت کے اندر یہ بیماری مبتلا ہو جائے گی، میری امت اس بیماری میں، یہ بیماری سرائے پر، یہ فخر غرور و تکبر کا شکار ہے، ہر طرف سے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق کرتا ہے۔ وقت کام میں باتیں ابھی کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بیماری والتکاثر، انقریب میری امت مال جمع کرنے میں جمع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میری امت کی بھاگ دوڑی صرف یہ رہ جائے گی، میری امت کی سوچ اور فکر ہی رہ گی، مال کیسے جمع کروں، مال کے حوالے سے کیسے، کتنا مال اکٹھا کیا ہے، پیسہ کہاں سے آنا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہمارے رویے
ہمارا مذہب، ہماری تعلق داریاں، ہماری رشتہ داریاں سب پیچھے رہتی جا رہی ہیں، صرف پیسہ آگے بڑھتا ہے۔ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ ہر چیز پہ فوقیت پیسے کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ہم ہر بندے کو پیسے کے ترازوں میں توڑ رہے ہیں کہ نہیں توڑ رہے؟ سگا خونی رشتہ دار اگر وہ پیسے والا نہ، اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ اور وہ بندہ جو علاقے کا بدترین انسان ہو، چوڑا چمیار ہو، اگر اس کے پاس 4 آنے ہیں تو سارے اسے جھک کے سلام کر رہے ہیں۔ بڑے سے لے کے چھوٹے تک اس کے ساتھ ہاتھ میں لانا بڑا فخر کرتا ہوں، میری فلاں کے ساتھ دوستی، میرا فلاں کے ساتھ تعلق، صرف یہ بڑی خوبی ہے، اس میں بڑی پونچی چیز ہے نہیں۔ 4 پیسے 4 ڈگے اس کی جیب میں اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ والتکاثر، لوگوں میں یہ سوچ اور فکر آ جائے گی مال کیسے جمع کرنا ہے، مال کہاں پہ جمع کرنا اور کب اور کتنا جمع کرنا ہے، مال کے پیچھے پہ بات۔ قرآن کریم کا آیت مبارکہ میں نمبر 52 الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی تفسیر بیان کی۔ اللہ نے کہا الہاکم ہلاک کر دیا کو مال جمع کرنے، مال سین کے رکھنے، گن کے رکھنے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں کے دھانے کو جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتلائی، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ، میری امت تعداد میں بکثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن دوسری امتیں تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کمزور ہوں گے، ہم کیا کفار سے طاقت میں اور قوت میں اور تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم وہن کا شکار ہوگے۔ اللہ کے پیغمبر یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا خوف اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں سلایت کر دی۔ آج ہماری دوڑ بھاگ دوڑ ساری ہے صرف پیسے کے پیچھے کے نہیں، بولیں ہمارے سارے معاملے صرف پیسے کے ترازوں میں تلتے کہ نہیں تلتے؟ یہ وہی بیماری جس کا اشارہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کیا۔ میری امت میں یہ بیماری ہے، یہ پیسے کے پیچھے بڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، نہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ میرے بعد دنیا تم پہ تنگ کر دی جائے گی، نہیں، مجھے اس چیز کا خوف نہیں، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم دنیا کے، فرمایا نہیں میں اس سے ڈرتا ہوں میرے بعد دنیا تم پر وسیع کر دی جائے، دنیا کی نعمتیں تم پر کھول دی جائیں گی اور تم دنیا میں اس قدر گمراہ ہو جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں۔ تم دنیا کے آج کھوئے ہوئے رنگینیوں میں کیا، آج دنیا کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم صرف ایک نقشہ، اللہ اکبر، صحابی کا تذکرہ ملتا ہے گھر میں کھانا کھانے بیٹھے تو گھر والوں نے سامنے جو دسترخوان سجایا اس کے اوپر 2 یا 3 ہڈیاں رکھی، 2 یا 3 سالن رکھے۔ دیکھا برتن سے کپڑا اٹھایا گیا، سامنے 2-3 انواع اقسام کے کھانے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، زاروں کتاب ہونے لگے۔ گھر والے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کوئی بات بری لگی ہے، کوئی بات معیوب لگی ہے، پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس حالت میں دفناتے ہوئے دیکھا کہ اگر دفناتے ہوئے قبر میں ان کے کفن کے ذریعے ہم ان کے پیروں کو ڈھکتے تھے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا، اگر ان کا سر ڈھانپنے کی کوشش کرتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، ان کے پاس کفن کی چادر تک میسر نہیں تھی۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ہی دسترخوان پہ 3 قسم کے کھانے لگے۔ مجھے ڈر اور خوف آ رہا کہ اللہ نے دنیا میں ہی ہمارے سارے اعمال کا اجر دے کے ہمارا آخرت کا معاملہ ختم تو نہیں کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں خوف زدہ ہو رہا ہوں، رو رہے ہیں، میں خوف زدہ ہو رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے کے آخرت میں ہمارا معاملہ ختم ہی کر دیا ہو۔ ایسا تو نہیں ہو گیا؟ دنیا اتنی وسیع ہو گئی ہم پہ کہ ہمارے سامنے 2-3 کھانے آنے شروع ہو گئے۔ دعوتوں میں کتنی ڈشز رکھی جاتی ہیں، مہمانوں کے سامنے کتنے کھانے چنے جاتے ہیں۔ ہمارے تو 7 گھریلو کھانے وہ 2-3 ہو چکے ہیں۔
8 10 12 ڈشز جب تک نہ لگے ہم سمجھتے ہیں مہمان نوازی کا حق ادا نہیں ہوا. اور مہمان کے بھی اس وقت ماتھے سے اوپر تیوریاں نہیں ہٹتی جب تک وہ سامنے بے شمار ڈشز کا انبار نہ لگا ہو. پھر پتہ چلتا ہے بڑی سے یہ عجیب سوچ اور فکر، عجیب ہمارا طرز عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل پریشان ہوا کرتے تھے دنیا کی وسعتیں کہیں آخرت میں ہمارا صلہ تو نہیں ختم کر. تیسری بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، میری امت میں جو بیماری آئے گی، لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. کس میں؟ بولیں. دنیا کے حوالے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. یہ میری امت کی بیماری ہوگی. قرآن کریم پورا مطالعہ کر کے دیکھیں. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپس میں دنیا کے حوالے سے ایک دوسرے کا موازنہ کرنے کا حکم نہیں دیا. ایک بات میں پہلے بھی بڑی دفعہ سمجھا چکا ہوں، آج پھر سمجھاتا ہوں. اچھی طرح سمجھ لیں، دین کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، قرآن اور حدیث کی نگاہ میں جس بندے کے پاس امارت ہو یا اس کے اچھا ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. کسی کے پاس نعمتوں کی بہتات دیکھے، کسی کے پاس مال و زر کے انبار دیکھے، کسی کے پاس بہت زیادہ امارت دیکھے، یہ نہ سمجھا کریں یہ بڑا امیر ہے تو اس کے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. دین میں ایسا کوئی رول نہیں، دین میں یہ کوئی موازنہ نہیں، دین میں یہ کوئی پیمانہ نہیں کہ مال کا بکثرت ہونا، نعمتوں کا بے شمار ہونا، روپے پیسے کے انبار ہونا یہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا. ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس 4 آنے ہیں نا، جو امیر ہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہے. اور پاجی ہوتے تھے اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ نمازاں نہیں پڑھتا پھر اتنا روپیہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ کبھی انہوں قرآن کھول کے نہیں دیکھا. کنجوس ترین آدمی اللہ کے رستے سے روپیہ نہیں دینا، پیسہ بڑا ہے بڑا اللہ کا فضل. اور یہ اللہ کا فضل نہیں، اللہ کا عذاب ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا یہ اللہ کا فضل ہے؟ پیسہ تو قارون کے پاس بھی بڑا تھا، پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا، حامان کے پاس بڑا تھا، نمرود کے پاس بادشاہ تھی. تو کیا یہ ان کے اوپر فضل کی نشانی تھی؟ نہیں. وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، لوگ آپس میں دنیا کے حوالے سے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دین یہ سکھاتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. آپس میں موازنہ کرنا ہے، آپس میں مسابقہ کرنا ہے، آپس میں مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو. ایک دوسرے کے ساتھ اپنا آپس میں موازنہ کرنے کو اگر دل چاہتا ہے، اگر نگاہ اٹھتی ہے، سوچ اور فکر ہے تو دیکھا کرو نیکیاں کس کی زیادہ اور گناہ کس کے زیادہ. آپس میں یہ موازنہ کیا، یہ دین نے حکم دیا. آپس میں مسابقہ کیا کرو کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور میرا بھائی نیکیوں میں کہاں پہ. کبھی سوچا ہم نے اس حوالے سے؟ کبھی غور و فکر کیا کہ میرے اندر گناہ کتنے اور میں باقی بھائیوں سے کتنا برا ہوں؟ معذرت کے ساتھ میری بات کا غصہ نہ کیجیے. میری زبان سے ہر وقت گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، میری زبان پہ ہر وقت جھوٹ جاری ہوتا ہے، میری زبان ہر وقت فتنے مچا رہی ہوتی ہے، میری زبان ہر وقت فساد برپا کر رہی ہے، میں ہر وقت لڑائیاں ڈلوانے میں شیر ہوں. تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ کیا باقی لوگ مجھ جیسے؟ میں کئی دن نماز نہیں پڑھتا، میں کئی دن قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتا، مجھے قرآن کریم کا لفظ نہیں آتا، ترجمہ و تفسیر نہیں آتا، مجھے کوئی سمجھ نہیں، مجھے دین کا نہیں علم، میرے پاس حدیث کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں. میں کھڑا کدھر ہوں اور لوگ کہاں پہ کھڑے؟ لوگ دین میں کتنی سبقت لے کے جا رہے ہیں، لوگ دین میں کہاں آگے نکل چکے ہیں، لوگ کتنے ہیں ہمارے ہاں مسابقہ. بولیں معذرت کے ساتھ، ہم نے کبھی اپنے بچوں کا مسابقہ کروایا؟ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دی اور دیکھا بیٹا وہ کتنا نیک انسان، وہ کتنا نیک اور شریف بچہ، وہ کتنا دیندار، وہ نمازوں کی کتنی پابندی کرنے والا، وہ قرآن کریم کتنا پیارا پڑھتا ہے؟ ہم کر پتر انہوں وے کتنا کمانڈے، پتر وہ وے انہوں نے منڈا حاضر نکا جاتا کام سے پہ گیا، انہیں پیو دی باں کیا باں بن گیا ہے، کیا سہارا بن گیا. باپ کو بھی خود بھی گھسیٹ کے جہنم میں جائے گا، باپ کو بھی لے کے جائے. پلے کیا ہے کہ مسابقہ دین میں تو ہے ہی نہیں.
रुपए पैसे का, दीन में मुसाबका नेकियों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतनाफुस फी दुनिया, मेरी उम्मत इस बीमारी का शिकार हो जाएगी, ये आपस में मुसाबका करेंगे तो दुनिया के हवाले से एक दूसरे से मुकाबला, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हर शख्स की ये सोच और फिक्र होगी, मेरे पास फलां से रुपया ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास फलां से पैसा ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास फलां जायदाद फलां से ज्यादा, उसने ये गाड़ी ले ली मुझे भी ये लेनी चाहिए, उसने यहाँ पर ये हमारे करतूत। अगली बात है, दो बात और बात खत्म करनी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वत्तबाउस, लोग एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ का शिकार हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, नफरत दिल में बांध लेंगे। अल्लाह की कसम, एक जुमा पूरा चाहिए सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए। हमारे दिलों में बुग़्ज़ ही नहीं खत्म होने पे आ रहा, हमारे दिलों से नफरत खत्म ही नहीं होती। सगे बहन भाइयों में अरसा हुआ, किसी भाई ने कोई जुमला कह दिया, दूसरा भाई सड़ता पुरता कई महीने कई साल उस बात को रगड़ता, इन्हें फलाम होकर तो मैंने गल की, किसी मैंने गल नहीं भूलती, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी तो नेक आदमी, बड़ा तो शरीफ भला, तो साल की गल नहीं, बड़े फखर से सुना रहे होते हैं। वो ना उदों की गल डिच गई है मेरे दिमाग, क्या है तेरी औकात, क्या तेरी हैसियत, क्या ये बड़े फखर की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है जो लोगों के सामने बयान करता है। मैं नहीं करना भूलता, मैनू नहीं गल भूलती, मेरे दिमाग च अटक जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुग़्ज़ हमारा खत्म होने पे दिया, सगे भाइयों में नहीं खत्म हो रहा, बहन भाइयों के साथ नहीं खत्म हो रहा, सगे चचाजाद, तायाजाद, फुप्पोजाद, मामूजाद राजी नहीं है। एक दूसरे को खुश देखना हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। ना हमारी माज़रत के साथ, मुझे बार बार इशारा, हमारी मस्जिदों से नहीं बुग़्ज़ खत्म होता, हमारी मस्जिदों के झगड़े नहीं खत्म होते, हमारी यहां से हमारी दीनी लड़ाइयां। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, बातें खुले ना तो शर्म से अपनी निगाहें झुक जाती हैं। हमारे तो उलमा के बुग़्ज़ नहीं खत्म हो रहे, छुपाए किसी से? क्यों भाईजान? हमारे तो उलमा की ज़बानें नहीं एक दूसरे के बारे में बंद, एक ही मसलक, एक ही जमात, एक ही अकीदा, एक ही मनहज, और एक दूसरे के बारे में जबान वो इस्तेमाल करते हैं कि एक दूसरे का सामना करने के अहल नहीं है, एक दूसरे से नजरें मिलाने के लायक नहीं, और इमाम बने फिरते हैं, खतीब बने फिरते हैं। ये हमारे बुग़्ज़ का हाल है, ये हमारी नफरत का, पता नहीं दिल में कौन सी कदूरतें पाल रखी हैं। हर बंदे से हमारी लड़ाई, हर बंदे से हमारा झगड़ा, हर बंदे के खिलाफ हम उठे हुए, हर बंदे को बक रहे हैं, हर बंदे से झगड़ रहे हैं, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, हर बंदे के खिलाफ हमारी जुबानें जहरी उगलती नजर। किसी के बारे में अच्छी राय और अच्छा जुमला निकल, ऐसे है कि नहीं? ये वो बीमारी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इशारा किया, मेरी उम्मत बुग़्ज़ का शिकार होगी। और सिर्फ एक बात इस हवाले से और बात फिर मुकम्मल। सहाबी के पीछे 3 दिन दूसरे सहाबी टो में रहे, उनके घर जाके रहे, पता करते रहे, कहा क्या है, सबब क्या है, क्यों आए हो, कब घर वालों ने निकाला, लंबा किस्सा, मैंने इशारा आपको देना। 3 दिन साथ रहे, तीसरे दिन कहने लगे चचा असल बात बताऊं, घर कोई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ मामला ये है आप 3 दिन मस्जिद में और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन आपकी तरफ इशारा करके कहा, जिसने जन्नती देखना है कि बंदा जन्नती, इसको दुनिया में देखो। मैं पता करने के लिए आया था, करते क्या है, आपका अमल क्या है, क्यों अल्लाह के पैगंबर 3 दिन से आपको जन्नत की बिशारत दे रहे। मैं स्टो में आया, कहा मैं बताऊं कोई अमल मिला, कहा नहीं, ज़ाहिरन तो वही अमल है जो हमारे अमल, सारा कुछ आप ही वही करते जो हम सारे करते, कोई खास अमल। कहा मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है, एक अमल मुझ में है जो शायद तुम ना कर दो। कहा बताएं वो क्या? कहा मैंने अपने दिल में कभी किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखा, अपने दिल को हमेशा साफ रखा। अपने गिरबानों में ना यहीं पे जाके देखिए, जन्नत चाहिए सबको, बोल लें चाहिए ना जन्नत सबको, तो गिरबानों में जान के देखे, सगे बहन भाइयों के बारे में हमारा सीना साफ है, माँ बाप के बारे में सीना साफ है, बीवी बच्चों के बारे में सीना साफ। मैं बाहर वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, हमसायों का नाम तो बड़ी देर के बाद आना है। खूनी रिश्तेदारों के बारे में हमारा सीना साफ है, हमारा दिल साफ है, बुग़्ज़ से पाक है, हमारे तो सीने बुग़्ज़ से भरे। आखिरी बात, वतहासदु हत्ता यकून अल-बग़य, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत हसद का शिकार हो जाएगी
یہاں تک کہ ان کا حسد ظلم تک جا پہنچے گا. اللہ اکبر. آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جائیں. ہے حسد آج کل کے؟ بولے ہر بندہ دوسرے سے حسد کرنے پہ لگا. یہ آگے کیوں نہیں کرتا؟ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی؟ حسد ہے کیا؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے اس کے چھن جانے کا انتظار کرنا، خواہش کرنا یہ نعمت اس سے چھن جائے. دو صورتیں، یہ چھن کے مجھے مل جائے یا کم از کم مجھے نہ ملے اس سے بھی چھن جائے. کسی کے پاس 4 پیسے دیکھ لیں ہم حسد کا شکار ہو جائے. کسی کے پاس کوئی لباس اچھا دیکھ لیں ہم، کسی کا جسم اچھا دیکھ لیں ہم حسد کا شکار. کسی کے معاملات، کسی کو ہنستا دیکھ لیں، اللہ اکبر. ہم تو خوشیاں دیکھ کے حسد کا شکار ہو جائے. ہم تو مسکرانا پسند کرو. وہ بڑا جو کھلکھلا گیا سنڈیز وہ دس سانوں والا تذکرہ جی انہوں دیا جو کی چڑیز بڑا سارے نل چیک کنڈیز. سانس کو یہی بات مار ڈالتی ہے کہ میری نو آج ہنسی کیوں ہوئی. اور نو صاحبہ وہ کون سا کسی سے کام، وہ بھی یہی کام. اما نہیں آج بڑا سارا نل کوٹ کوٹ ملن دے سن ہو رہے پیچھے کی کہانی. یہ ہمارے غریب مرد تو مردوں سے، عورتیں تو عورتوں سے حسد کا شکار، حتیٰ یکون البغی یہاں تک کہ ظلم کا شکار. اس کا آخری پوائنٹ سمجھے اور بس. پتہ یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کل قیامت کے دن حسد کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو معروف حدیث ہے نا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ بولنے لکڑیوں کو کھا جاتی. ایک حدیث تو یہ ہے نا، یہ حتیٰ یکون البغی کا کیا مراد ہے؟ ظلم تک پہنچتا ہے. مفسرین محدثین کا کہنا ہے جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین محسود کو کھڑا کریں گے جس سے حسد کرتا ہے. اللہ رب العالمین حسد کرنے والے کی نیکیاں جس سے حسد کرتا تھا اس کو دے دیں گے. کیا رہ گیا پلے؟ ایک اس کو نعمت بھی ملی، ایک اس کو انعام بھی ملا، اللہ کا فضل بھی ملا. کل قیامت کے دن تمہاری نیکیاں بھی لے گا، تمہارے پلے کیا رہ گئے؟ یہ ہے حتیٰ یکون البغی سے مراد. ظلم تک پہنچ جانا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین یہ فیصلہ کریں گے یہ جس سے حسد کر رہے، حسد کرنے والے کی نیکیاں جس سے حسد کر رہا اس کو دے دو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. ان سارے گناہوں سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے خبردار کیا تھا میری امت میں کچھ ایسے گناہ، ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو ان سے پہلی امتوں میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو، ان بیماریوں کا تذکرہ کیا. ان میں سے پہلی بیماری اور گناہ تکبر، فخر، غرور کرنا. دوسرا گناہ تکاثر، مال کو جمع کرنا، مال کو جمع کرنے کی کوشش کرنا، مال کے پیچھے بھاگتے رہنا. وتنافس بالدنیا، تیسرا گناہ دنیا کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت اور مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا. بھائی کے پاس 4 پیسے زیادہ تو میں بھی محنت کروں، میں نے بھی پیسے کمانے، فلاں دوست آگے نکل گیا میں نے بھی آگے نکلنا، وہ یہ کام کر رہا ہے میں بھی یہ کام کر کے دیکھوں میں نے بھی آگے بڑھنا. دنیا کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھنا، عداوت رکھنا، نفرت اور کینہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے، یہ سارے گناہ جو پچھلی امتوں کے گناہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میری امت میں آ جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا مجھے اور آپ ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، ہدایت پہ چلنے کی، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. آج عبدالرشید صاحب بیمار ہیں، حاجی سرفراز صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میرے محترم ساجد بھائی جان کی اہلیہ بیمار ہے، متین بھائی کی ہمشیرہ اور دوسرے بھائی ان کے آتے ہیں یہاں پہ جمعہ پڑھنے، ان کی ہمشیرہ نعمان بھائی کی ہمشیرہ، ان کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کی بیماری کو اللہ شفا میں تبدیل فرمائے. میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں حافظ عمیر صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، ان کے والد صاحب محترم وہ گزشتہ دنوں وفات پا گئے. انہوں نے دعا کی، اسپیشلی میرے پاس کی ان کی دعا کی اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور بھی جتنے فوت چکان ہیں سب کے لیے دعا کریں
اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے, ہمارے لیے بہترین معاملہ فرمائے, ہمارے لیے بہترین حکمران اللہ منتخب فرمائے, ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے, ہمارے ملک کی صورتحال کو اللہ بہترین بنائے, ہماری حفاظت فرمائے, ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, جو مانگا عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے نہیں مانگے عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک برؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله